السلام علیکم جی، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے مزمل سوردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس پر بات کریں گے. سوئس وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے کہ جس میں مذاکرات جاری کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے اور مختلف ممالک کے جو سفارتکار ہیں وہ بات چیت برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں اور مسلسل اس کے حوالے سے کوشش پاکستان کی بھی ہمارے سامنے تھی. لیکن اسرائیل بیسیکلی اس پیس ایگریمنٹ کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. یہ امریکن انٹیلیجنس بھی اس کی طرف اشارہ کر چکی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا بار اس حوالے سے جو ہے وہ خبریں بتا رہا ہے. اور خطے میں کیا ایک بار پھر سے آگ لگ سکتی ہے؟ اسرائیل تو کوششیں اس کی کر رہا ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی کرسی خطرے میں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ پریشرائز تو ہیں اس حوالے سے. لیکن مزمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کی بار یہ پیس ایگریمنٹ ہو پائے گا؟ کیونکہ جتنی دفعہ ایران دھوکے کھا چکا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ مزید ایک بار پھر سے ہمارے سامنے حالات نارمل ہو کے سامنے آئیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں دونوں طرف ذمہ داری ہے. محسن نقوی صاحب آج جو ہے ایران گئے ہیں جی، اور یقیناً وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم پیغام لے کے اس وقت ایران گئے ہیں. جو ایک ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں، یہ درست ہے کہ سوئس وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں اور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے داماد ہیں کرشنر، وہ بھی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہیں. لیکن سٹیو وٹکاف ابھی نہیں پہنچے ہیں. عباس عراقچی صاحب کے بھی سوئٹزرلینڈ جانے کی خبریں ہیں لیکن وہ ابھی تک سوئٹزرلینڈ نہیں پہنچے ہیں. تو ابھی کوئی اعلیٰ سطحی مذاکرات نہیں شروع ہوئے. اگر ہے بھی رہے ہیں تو بہت ٹیکنیکل ٹیمز کے جونیئر لیول کے دونوں وفود آپس میں ضرور سوئٹزرلینڈ میں مل رہے ہوں گے. لیکن جو بڑے مذاکرات ہیں یا بڑے دونوں طرف سے بڑی قیادت نے ملنا ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوا. ایران کہہ رہا ہے کہ جو ایم او یو کا پیرا 13 ہے اس پر عمل کیا جائے اور وہ پیرا 13 ہے لیبنن میں سیز فائر کے حوالے سے. اب کل 4 بجے سے لیبنن میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک سیز فائر موجود ہوا تو ہے، لیکن ابھی وہ کوئی دیر پا سیز فائر نہیں ہے اور پھر بہت سارے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ بھی کیا ہے لیبنن کے. ان علاقوں کے انخلا کی بھی بات ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آئل کی ٹریڈ ہو رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آئل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں جو اس ایم او یو کا نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی. اس پر تو نہیں، خیر $75 تک آ گئی ہیں. عالمی مارکیٹ میں بہت نیچے آ گئی ہیں. آپ پاکستان کی بات نہ کریں، ہم تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی جگہ جو ہے وہ اوپر گئی ہے. تو ایک پازیٹیو اشارے جو ایم او یو کے ہیں وہ تو آ گئے ہیں. آئل سپلائی چین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آبنائے ہرمز سے ریکارڈ جو ہیں شپس گزرے ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ آبنائے ہرمز تک تو معاہدہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اب جو مذاکرات والی بات ہے اس میں ایک لیبنن والا ایشو جو ہے وہ بھی ٹیدنگ پرابلم کے طور پر سامنے ہے. نہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات نہیں ہے. دیکھیں، اس میں اسرائیل کے اپنے سٹیکس ہیں، حزب اللہ کے اپنے سٹیکس ہیں. دیکھیں، کوئی ایران پر تو حملہ نہیں کر رہا نا. بٹ امریکہ اس بات پہ تو سیم پیج پہ نہیں ہے. نہیں، امریکہ نے اوپنلی اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے. جے ڈی وینس صاحب نے اوپنلی کنڈیم کیا ہے. اب کوئی امریکہ جو ہے وہ ایران کے لیے اسرائیل پر حملہ تو نہیں کرے گا نا. آپ میری بات سمجھیں. وہ اسرائیل کو کہے گا کہ آپ سیز فائر کریں گے. یہ سیز فائر اس نے کرایا، لیکن اس کے لیے حزب اللہ کا غیر مسلح ہونا بھی ضروری ہے. اس میں کافی پرابلمز ہیں. آپ میری بات سمجھیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس معاہدے کی خاطر اسرائیل پر حملہ کر دے گا تو یہ تو ممکن نہیں. ہمیں میرا خیال سمجھنا نہیں چاہیے. یہ درست ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے ایران اس کو اون کرتا ہے، اسی لیے حزب اللہ کو ایران کی پراکسی کہا جاتا ہے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ آگے چل کے کیا حزب اللہ اسرائیل کے درمیان کوئی پکا سیز فائر ممکن ہے؟ کیا حزب اللہ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ سیز فائر کو توڑتا کون ہے. سر پہلی بات تو سیز فائر ہونا امپورٹنٹ ہے نا، توڑنے کی تو بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حزب اللہ اور اسرائیل مل کر کسی سیز فائر کے ایگریمنٹ پر سائن کرنے کو تیار ہیں، جس کے بعد حزب اللہ یہ گارنٹی دے کہ میں آج کے بعد اسرائیل پر حملہ نہیں کروں گا. یہ بھی تو اسرائیل کے لیے، حزب اللہ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا نا. اور اگر حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہی نہیں ہے اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سیز فائر کر لینا ہے تو سب کہیں گے کہ اب حزب اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، لیبنان کو جلانے کی دھمکی تو اسرائیل کی طرف سے آئی ہے نا. آپ میری بات نہیں تو اسرائیل دے رہا ہے. اگر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو جاتا ہے اور ایک پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اگر تو پھر حزب اللہ کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. لیبنان والے کہیں گے اب حزب اللہ کی کیا ضرورت ہے. حزب اللہ نے لیبنان سے تو نہیں لڑنا، اس نے تو اسرائیل سے لڑنا ہے. اور اگر اسرائیل سے ہی اس کی صلح ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے
اور وہ لکھ کر دے دے کہ میں آج کے بعد اسرائیل کون ہے راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ مجھے لگتا ہے حزب اللہ کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سیز فائر کر لے، جتنا اسرائیل کے لیے مشکل ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کر لے۔ فی الحال تو پوری دنیا میں اسرائیل کی کریڈیبلٹی پہ بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی جیسے ایک سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے کہ ایران کے پاس ہونے چاہیے، جیسے وہ تو بات طے ہو گئی کیونکہ ایم او یو پہ بیلسٹک میزائلز والا ایشو ہی نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے اس پر دنیا کو پہلے تو مسئلہ تھا نا، غیر مشروع طریقے سے سرنڈر کرانا چاہ رہے تھے۔ اب تو وہ ایشو نہیں ہے، دیکھیں جو ایشو سیٹل ہو گئے ہمیں ان پر بات کرنے کی کیا وہ سیٹل ہو گئے، ابھی بھی نیگوشیٹ نہیں ہوں گی بہت ساری چیزوں پہ، نیگوشیٹ ہونا نیوکلیئر ہے، اس پر بات ہوگی۔ سنا آپ غلط بات کریں، اب نیگوشیٹ ہونا نیوکلیئر اور سینکشنز، اب میزائلز پر تو بات نہیں ہونی، وہ تو جسٹیفائی ہو گئے، جسٹیفائی ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا۔ اب آپ اس کو تنازع نہ بنائیں روز پروگرام میں، اس پر بات کر کے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتا ہے جیسے ہی پریشرائز کرتا ہے اسرائیل، ہم نے دیکھا نہیں اس سے پہلے پروگرامز میں۔ دیکھیں اگر وہ ایم او یو میں لکھا جاتا کہ ایران کے میزائل پروگرام پہ بات ہوگی تو ہونی تھی نا، وہ ایجنڈے پر ہی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھیں، وہ بات ختم ہو گئی، وہ اب ایجنڈے پر ہی نہیں ہے۔ ایجنڈے پر ہے نیوکلیئر اور سینکشنز ہیں اور لیبنن، تین چیزیں ایجنڈے پر ہیں۔ لیبنن والا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، اس کا پیرا 13 جو ہے اس پر ایران کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگا ہم ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، اور نیوکلیئر پر بات ہونی ہے اور سینکشنز پر بات ہونی ہے۔ تین ایشوز ہیں جو امریکہ کے اور ایران کے درمیان طے طلب ہیں، اور کوئی ایشو اس وقت طے طلب نہیں ہے میرے خیال میں۔ محسن نقوی صاحب گئے ہیں ایران کو یہ سمجھانے کہ آپ امریکہ کے ساتھ میز پر تو بیٹھیں نا، آپ کا میز پر بیٹھنے سے انکار جو ہے وہ اسرائیل کو مضبوط کرتا ہے، ایران کو مضبوط نہیں کرتا، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات نہ ہوں، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ڈیل نہ ہو۔ جب آپ اسرائیل کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں تو آپ اسرائیل کے ٹریپ میں آ کے اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، پاکستان کا موقف ہے میرے خیال میں، محسن نقوی صاحب ایرانیئنز کو سمجھانے گئے ہیں کہ بہت ساری باتیں مذاکرات کی میز پر ہو جائیں گی، میز پر آنے سے انکار نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک بات ہے کہ ایرانیئنز کو اب مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو میز پر بیٹھ کے باتیں منوانے کا آرٹ آنا چاہیے۔ یہ کہ جی ہم آتے ہی نہیں ہیں پہلے ہماری بات مانیں، ہم آتے ہی نہیں ہماری بات مانیں، اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا۔ پوری امت مسلمہ یہ بات سمجھتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کا فائدہ ہوگا، ایران کا یا مسلم امہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا میرا خیال ہے ایران کو یہ سمجھانے کے لیے محسن نقوی صاحب گئے ہیں کہ آپ سوئٹزرلینڈ جائیں، آپ وہاں پہ امریکن سے ملیں، اور باقی جو باتیں ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے کریں۔ عباس عراقچی صاحب کی بھی اور طالب آف صاحب کی بھی جان کو خطرہ ہے، اس حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ خطرہ تو رومرز تو نہیں کہہ سکتے نا، اسی لیے یہی وجہ کہ سیز فائر ہو گیا۔ دیکھیں خطرہ تو وہ جنگ کے دنوں میں ساری دنیا پھرتے رہے ہیں۔ عباس عراقچی صاحب جنگ کے دنوں میں انہوں نے 14 ملکوں کے دورے کیے ہیں، تو کسی نے ان پر حملہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ جنگ کے دنوں میں وہ چائنا بھی گئے ہیں، رشیا بھی گئے ہیں، یورپ بھی گئے ہیں، انڈیا بھی گئے ہیں، پاکستان بھی آئے ہیں، عمان بھی گئے ہیں، قطر بھی گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے تو کسی نے ان پر حملہ کیا ہے؟ یہ اب مذاکرات کے لیے جائیں گے تو کوئی حملہ کر دے گا تو فضول بات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اب تو سیز فائر ہو گیا، جب جنگ تھی اس وقت کسی نے ان پر حملہ نہیں کیا، تو مجھے نہیں لگتا یہ وجہ ہے۔ اب ایران کو اس طرح کے ایکسکیوزز کی بجائے جا کر امریکہ کے ساتھ میز پر بیٹھنا چاہیے اور میز پر بیٹھ کر اپنی بات کرنی چاہیے۔ اب میز سے راہ فرار جو ہے وہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بات 9 مئی کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی کو ایک بار پھر سے بری قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اس میں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری صاحب، جن کو 10 سال کی سزا ATC جج مظفر علی گل نے سنائی۔ انہیں پہلے بھی 9 مئی کے مختلف مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں، اور لاہور کے تمام 9 مئی کے مقدمات میں انہیں سزائیں ہو رہی ہیں۔ یہ ان سزاؤں کا تسلسل ہے، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہو رہی ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور کہہ جی بڑی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جی جیل سے نکالا گیا ایک ریٹائر تو وہ سب میں نے تب بھی کہا تھا وہ سب باتیں فضول ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی سزاؤں کا کنفیوژن بھی لیکن مزمزہ بڑی جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے، کیا اس کے پیچھے کیا ریزن؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ اسموک سکرین آپ کے دل خوش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، تو آپ اس اسموک سکرین کو بائی کر
کر لیتی ہیں، ورنہ ایسا کچھ نہیں پورا پاکستان ہی پھر اس کا مطلب ہے کہ اسموک سین کو بائی کر لیتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو سمپل بات بتا یا رہا پورے ہوں، پاکستان کی عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے اصل مدعے سے توجہ ہٹانے کے لیے؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بہترین تعلقات ہیں، لوگوں کو پتہ ہے ون پیج موجود ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ معیشت مسئلہ ہے نا، اصل مسئلہ تو معیشت ہے، حکومت تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ معیشت بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کا حل اڈیالہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ لیکن اڈیالہ حل ہے، ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں مانتا، سب کو پتہ ہے اڈیالہ کے دور میں معیشت کو اچھی نہیں چل رہی تھی، کوئی نہیں پاکستان میں مانتا کہ اڈیالہ کوئی معیشت کا حل ہے، معیشت خراب کرنے کا حل ہے اڈیالہ، اس کو لا کے آپ مزید خراب کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنے ہیں تو اس کا حل اڈیالے میں نہیں موجود ہے۔ یہ گورنمنٹ مانتی ہے ایسا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی مانتی ہے، پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز بھی یہ بات مانتے ہیں کہ وہ اس کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے جو ملک چلا سکے، وہ تو پھر ان کو حفیظ شیخ یا شوکت ترین امپورٹ کرنا پڑا تھا اپنا، تو 8 دن بعد۔ تو جس پارٹی کے پاس وزیر خزانہ ہی نہیں ہے اس نے کیا ملک چلانا ہے؟ تو میرا ٹیکنیکل خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے، یہ سزائیں جو ہیں، یہ ایک سوچ کا اور ایک پالیسی کا تسلسل ہے۔ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب باہر نہیں آ رہے، وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں آ رہے۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ملک باہر آ جاؤں تو آپ جیسے سب لوگ کہیں گے کہ میں کمپرومائز کر کے سیٹلمنٹ سے باہر آیا ہوں، سب کہیں گے، سب، تو پھر رہائی ضائع ہو جائے گی، پھر جیل ہی بیٹھا رہتا ہوں، میرا مطلب ہے رہائی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے وہ رہائی ان کی ہو سکتی ہے، وہ خود کو رہا نہیں کرانا چاہتے، وہ اپنی مرضی سے جیل بیٹھے ہیں اس وقت، میری رائے یہ ہے۔ ٹھیک۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیری قیادت کہتی ہے ریاست کے خلاف اکسانے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی ہے، اور آزاد کشمیر کے حالات ہم بدستور دیکھ رہے ہیں کہ وہیں کے وہیں ہیں، اور اشیاء خورنوش کیا اس کے علاوہ ادویات بھی وہاں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں، جو لوگ فی الحال تو بلیک آؤٹ ہے، بات تو نہیں ہو پا رہی ہے وہاں پہ لوگ جو موجود ہیں ان سے، بہت سے لوگ ہیں جو کہ سڑکوں پر ہیں، اور جو لوگ گھروں میں موجود ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پریشانی ہے، اور صرف چاروں طرف پریشانیاں، حالات کب ٹھیک ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، قبل از وقت ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے بہت ہی غلط پکچر پینٹ کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پبلک سپورٹ کھو گئے ہیں، اور راولہ کوٹ میں کوئی 2500 لوگ صرف بیٹھے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں ان کا احتجاج اس بار عوامی حمایت اس کو حاصل نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ اب بیٹھے ہیں، ریاست کوئی ابھی ایکشن نہیں کر رہی، راولہ کوٹ میں بہت تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہ لے آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکا، اور اس دفعہ آزاد کشمیر کے عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، ان کو وہ پبلک سپورٹ نہیں نظر آئی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے 100 150 لوگ کسی سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، سڑک بند کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کو ضرور مشکلات آ رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں بھی ان کی عوامی حمایت مزید کم ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سڑکیں بند کرنے کی سیاست کا آزاد کشمیر کے عام آدمی کو نقصان ہے، اس کا اور کسی کو نقصان نہیں ہے۔ مسلح افواج میں بغاوت پر اکسانے والے کالعدم JAC کے رہنما خواجہ مہران ارشد کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ دیکھیں، یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی مسلح افواج میں بغاوت کی کوشش کرنا، یہ تو پاکستان کے دشمنوں کی خواہش ہو سکتی ہے، ہم تو نہیں چاہیں گے ہماری فوج میں بغاوت ہو یا اس کے ڈسپلن میں کوئی پرابلم ہو، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ PTI کے شہباز گل نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ جی فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی، اور ایک ان کا آڈیو پیپر جو ہے ایک جگہ چلا تھا جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ تو یہ فوج میں بغاوت کرنے کی، پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیشہ ویسے ناکام ہوئی ہیں، لیکن جس نے یہ کوشش کی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان محب وطن پاکستانی نہیں ہے، وہ دشمن کا ایجنٹ ہے، کیونکہ یہ تو را کی کوشش ہو سکتی ہے، انڈیا کی کوشش ہو سکتی ہے، اسرائیل کی کوشش ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی فوج میں کوئی نفاق پیدا کیا جائے، اس کی یکجہتی کو نقصان پہنچایا
पहुंचाया जाए, इसके डिसिप्लिन को ख़राब किया जाए। लेकिन पाक फ़ौज एक डिसिप्लिन फ़ौज है, इसने हमेशा ऐसी जो भी कोशिश हुई है उसको न सिर्फ नाकाम बनाया है, बल्कि जिन्होंने ये कोशिश की है उन्हें भी इबरत का निशान बनाया गया है। मैं समझता हूँ अब ये जो कश्मीरी रहनुमा हैं, नाम निहाद, ये इंडियन गेम खेल रहे हैं, इन पर गद्दारी का पर्चा हुआ है, इन पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए और कश्मीर और पाकिस्तान से गद्दारी पर इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत कर ना सके। पीपल्स पार्टी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये मुकदमा दर्ज करना अच्छी बात है। पाकिस्तान की अदालतों को इसका स्पीडी ट्रायल करना चाहिए और उस स्पीडी ट्रायल के ज़रिए ही इसको उनको जो है इनको सज़ा देनी चाहिए। इस पर कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये कोई सियासत नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। और ऐसे में जबकि दुश्मन पहले से ताक लगा के बैठा हो तो मेरा ख्याल है इनको सजाएं देने की ज़रूरत है और इनके स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है और इनको गद्दारी के मुकदमात में इनको जब तक सजाएं नहीं होंगी तब तक आगे इसको रोका नहीं जा सकेगा। ठीक है मुज़म्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से वापस आके हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आइंदा माली साल के लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस भी मुकम्मल हो चुकी है और कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब से ज़ायद की ज़रूरी अखराजात की मंजूरी दी है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेज और पेंशन के लिए 6 अरब 93 करोड़ के लाजमी अखराजात मंजूर हुए हैं। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि माहिर माशिया डॉक्टर इकरामुल हक ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर इकराम, अब बहुत शुक्रिया आपका। मुज़म्मिल साहब ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, आपको फिनांस बिल में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? जो पेश किया गया है, अब जो पास कराना है, कुछ इशारे हैं कि कुछ तब्दीली हो रही है फिनांस बिल में, आपको नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, कुछ चीज़ों पे IMF ने एग्री नहीं किया है और इजाज़तनामा नहीं फराहम किया। मिसाल के तौर पर EV पे 1% लगाना चाह रहे थे गाड़ियों पे, वो इस पे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। वो इस बात पर भी खुश नहीं है कि सैलरीड पर्सन को क्यों रिलीफ दी है। 18% जो बच्चों की कापियों पे और कलम पे और पेंसिल पे स्टेशनरी पे था, उस पे भी उन्होंने कहा कि इसको भी वापस ना कीजिए। और हर तरह से नाखुश हैं कि ये जो आप मरात देने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके ख्याल में ये मरात हैं। और जो वैसे 3-4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन है पावरफुल तबकों को एक्सपेंडिचर की शक्ल में हासिल है, टैक्स एक्सपेंडिचर की, उस पर उनको कोई इतराज़ नहीं है। मगर जो आम आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे, इस पर उनको इतराज़ है। जैसे पेट्रोलियम लेवी वो चाहते हैं कि हम 1.7 ट्रिलियन ही इकट्ठी करें, चाहे तेल बेचें या ना बेचें, कम बेचें या ज़्यादा बेचें। मगर पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है कि इतना तेल तो बिकेगा ही कि पाकिस्तान 1.7 ट्रिलियन की पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी कर ले। तो वो तो जाहिर है कि उन्होंने ही बनाया था, वही इसको मंजूर भी करने की कोशिश उनका तो कहना था कि बल्कि इस दफ़ा आप ये भी लिख कर गारंटी दें पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आप अपनी नेशनल असेंबली से और सेनेट से ऐसे ही ये बिल पास करवाएंगे जैसे होना चाहिए। हालांकि सेनेट ने तो रिकमेंडेशंस ही भेजनी होती हैं, आखिर में तो नेशनल असेंबली नहीं करना, तो इसमें हमें काफ़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी। अच्छा, नहीं, रियल स्टेट वाले को भी जो रिलीफ दिया है वो भी रिवर्स हो रहा है? जी, उसके ऊपर पाकिस्तान ने उनको राजी कर लिया है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुबई से जो पैसा अब आएगा और जगहों से, तो वो कहाँ लगाएंगे अगर रियल स्टेट भी मुयसर ना होगा तो अच्छा, और जो इनकम टैक्स का रिलीफ है वो कायम रहेगा या वो उसमें भी कुछ चेंजेस आ रही हैं? मेरा ख्याल है सैलरी वालों के लिए गवर्नमेंट का काफ़ी उनसे ये मुतालबा है कि इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और अब कुछ तो ख्याल कर लिया जाए। 2 साल तो हमने ज़्यादती कर लिया, अब 26 में तो कम से कम इजाज़त दे दीजिए। तो शायद उस पर भी कुछ थोड़ी वो नरमी दिखा दें, मगर फिर वो ये कह रहे हैं कि उतना ही आप सेल टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सी ऐसी आइटम भी उस शेड्यूल में डाल दी गई हैं जिसमें टैक्स पहले ही ले लिया जाता है उससे मैन्युफैक्चरर से, तो वो उसी वक्त पास ऑन करता है। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद होल सेलर और ट्रेडर्स का तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। उनको वैसे भी एक मिल गया है कि वो 250 मिलियन तक अगर उनकी है तो वो उनसे तो टैक्स नहीं लेंगे, आप 1% लेंगे, वो हम पे पास ऑन करेंगे, तो मैन्युफैक्चरर सारा टैक्स हमसे वसूल करके हुकूमत को दे देगा और काम चलेगा इंशाल्लाह। एक मैंने ये भी सुना है कि हुकूमत IMF से एग्जिट लेने के बारे में भी सोच रही है कि इस तरह तो नहीं चला जाता, जी। तो इनकम्प्लीट प्रोग्राम छोड़ दिया जाए। आपको लगता है वो अभी मुमकिन है या अगले 6 माह बाद ये हो? अभी ये बजट के वक्त ना किया जाए और अगली किस्त के वक्त कर लिया जाए? क्योंकि बहुत सीरियसली ये भी सोचा जा रहा है कि इसके साथ आगे नहीं चला जा सकता, तो इससे एग्जिट ले लिया जाए IMF से। आपको लगता है?
یہ بالکل صحیح خبر ہے، یہ بالکل صحیح ایسا ہی ہے کہ اس بجٹ کو تو پاس کر لیا جائے جیسے تیسے کر کے، پھر بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں مڈ ایئر میں جا کے۔ بجٹ کون سا کوئی حتمی چیز ہے؟ اخراجات تھے وہ منظور ہو گئے جی، اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ اخراجات کے لیے تو آپ کو ایک دفعہ ہی اپروول لینی ہے پارلیمنٹ سے، بندہ اخراجات کر نہیں سکتے آپ 1 جولائی سے۔ جہاں تک ٹیکسوں کا ہے وہ تو پھر ہم سپلیمنٹری بل بھی لے آئیں گے، اور نہ ہوا تو ایس آر او سے بھی چینج کر لیں گے، مگر تھنکنگ اب یہی پائی جا رہی ہے کہ یہ تو کوئی کام کرنے نہیں دیتے آئی ایم ایف والے۔ جو بھی تھوڑی سی ہم بہتری کا کام چاہتے ہیں، ریلیف کا کام چاہتے ہیں کسی کا، اب ایکسپورٹر کو وہ کہتے ہیں دوبارہ 1% فکس ان کا ٹیکس کر دیتے ہیں، جب ان کا کر دیا ہے ٹریڈرز کا تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ڈالر بھی لا رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنے دیا کہا نہیں ان کا، بس آپ منیمم 1.25 کر دیں اور ویسے ان سے نیٹ انکم کے بیسس پہ ٹیکس لیں۔ اب وہ جو سیل پروسیڈ کے اوپر بیچارے پہلے 1% دیتے تھے، وہ بھی بڑھ گیا 1.25 پر منیمم کر دیا ہے، وہ تو واپس ملنا ہی نہیں بیچاروں کو، تو وہ کیا ایکسپورٹ کریں؟ پھر بجلی مہنگی ہے اور حالات بھی اچھے نہیں ہیں اور ٹیرف بھی لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ آئی ایم ایف والے کوئی کام نہیں کرنے دیتے، تو بڑی سخت قسم کی جو ہے یہ اب اس وقت سمجھے کہ ایک طرح سے فیصلہ ہی ہو گیا کہ اب سعودی عربیہ سے بھی کچھ پیسے آ جائیں گے اور کچھ چائنا بھی ری لوکیٹ کرے گا، اور ایران سے ٹریڈ بھی کھل جائے گی۔ ایران پہ جیسے یہ نرم کریں گے اپنی سینکشنز ہٹیں گے۔ سینکشنز، تو پاکستان کو تو بہت فائدہ ہے، تو پھر شاید آئی ایم ایف کی ضرورت نہ رہے۔ اور یہ جو پیٹرول کی قیمت کل 74 روپے کم کی گئی ہے، یہ بھی آئی ایم جی ایف جی کی کنڈیشنز کے مطابق ہے، یا اس میں بھی ہم نے آئی ایم ایف کو وائلیٹ کیا ہے کیونکہ 74 روپے کم کر دیے؟ جی نہیں، وہ اس لیے تھا کہ ہم پہلے ہی جو 1.24 کا اس میں اس سال کا پیٹرولیم لیوی کا بجٹ تھا ایکسیڈ کر چکے تھے، کیونکہ کافی مہنگا بیچ میں بیچا بھی ہم نے، اور جو یہ سوچا گورنمنٹ نے کہ اب ہم کتنا اپنا پولیٹیکل کیپٹل اور ضائع کریں، اب اس کی وجہ سے پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی، ٹرانسپورٹ کے کرائے دیکھیں، پھر ٹرانسپورٹیشن جو سبزی ابھی تو منڈی سے یا چیزیں بھی تو وہیں سے آتی ہیں ڈیلی، تو اس پہ کتنا کرایہ پڑ رہا تھا، کتنا ڈیزل مہنگا تھا، تو کسی نے سمجھایا کہ اس طرح تو تھوڑا فسکل ڈیفیسٹ پورا ہوگا، ہوتا ہے تو ہونے دے فسکل ڈیفیسٹ، کیا کوئی بری بات ہے؟ اور ظاہر ہے ہوتے ہی ہیں سارے ملکوں میں، کوئی پاکستان میں انوکھا ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ؟ تو فسکل ڈیفیسٹ کو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل ہوتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، تو اس طرح سے تو لوگ ہی بیچارے سارے پس کے تھے، تو یہ بھی وزیر اعظم نے ان کو بتایا کہ جی اب جب بجٹ ہم کرتے تو پھر پیٹرولیم لیوی بلا وجہ ہم کیوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایف بی آر اپنا بجٹ پورا نہ کرے تو وہ پھر پیٹرولیم لیوی سے پورا کریں ہم، تو یہ اچھا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہ یہ نہیں ہم کریں گے، اور کلیئر ہنٹ دیا ان کو۔ جی جی یہ آئی ایم ایف سے اگر ہم نکلتے ہیں تو ساتھ وزیر خزانہ بھی جائیں گے، یا وزیر خزانہ بچ جائیں گے اور آئی ایم ایف سے نکل جائیں گے؟ نہیں جی، وہ تو انہی کے وہاں پر آئے تھے، تو وہ تو پھر نہیں رہنے چاہیں گے، وہ تو صرف آئی ایم ایف کی ڈیوٹی کرنے آئے تھے، ہمارا کام تھوڑی کرنے آئے تھے، وہ تو انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ نے منو ان ہماری شرائط منوانی، تبھی تو بیٹھے ہوتے، لیکن اب جو لوگ میٹر کرتے ہیں انہوں نے کہا کافی ہو چکا ہے کہ بلا وجہ آپ اتنے زیادہ ٹیکسز، کبھی سپر ٹیکس، کبھی کچھ اکانومی چلنے ہی نہیں دے رہے آئی ایم ایف، اور اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن وہ بالکل کہہ رہے کلیئر ہیں کہ اشارہ دے دیا ہے۔ 2022 میں ڈار صاحب نے جب آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا تو ہمارے ریزروز بھی ڈائلیوٹ ہو گئے، $3 بلین پہ آ گئے تھے، ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گئے، اور پھر ہم نے ناک رگڑ کے دوبارہ آئی ایم ایف جوائن کیا۔ تو وہ جو ایک ایڈونچر ہے ایک دفعہ پہلے آئی ایم ایف کو چھوڑنے کا، اس کی بہت بڑی کاسٹ پے کی ہے پاکستان نے۔ تو اب جو دوبارہ دوست مشورہ دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف چھوڑ دیں، وہ وہیں پہ دوبارہ لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو جہاں 2022 میں ہم تھے۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا، مطلب 2022 میں تو آپ کو پتا ہے کہ حالات کچھ اور تھے، اب اس وقت تو جیو پولیٹیکل اینگل سے دیکھے تو پاکستان تو فیورٹ ہے اس وقت امریکہ کا، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے آئی ایم ایف اتنی سختی ہم پہ کیے چلے جا رہا ہے؟ جو ایک پروگرام 2018 میں ہم نے پورا کیا تھا وہ بھی تو 30 ویور دے کر، کیونکہ اس وقت انہیں ہماری ضرورت تھی افغانستان میں، تو یہ آئی ایم ایف کون سا بڑا میرٹ پہ کام کرتا ہے؟ ان کا بھی تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اوپر سے وہ کہہ دیں تو بس ٹھیک ہے۔ اب چائنا کی بھی وہاں تھوڑی سی جو ہولڈنگ ہے وہ 30% تک پہنچ گئی ہے، تو چائنا کون سا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا؟ اب یہ تو بار بار ان سے پوچھتے ہیں کہ چائنا کے آپ ہم سے پیسے لے کے چائنا کو دے دیں گے، اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جہاں چائنا نے ری لوکیٹ کرنا تھا وہ سارے آئی ایم ایف نے آگے ختم کروانے کی کوشش کی، اور کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ تو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون نئے بنائیں گے نہیں، اور جو بنے ہوئے ہیں ان کی ایگزمپشن بھی ختم کریں، تو وہ ایک ایسی چیز چن رہے ہیں جو سی پیک کے خلاف ہو، تو ظاہر ہے اس وقت پھر اس کا بڑا کلیش ہوتا ہے
کہ آپ کس طرح اکانومی چلائیں گے اگر آپ اپنے جو آپ کے ہمیشہ کے دوست ہیں ان کو بھی آپ کوئی اچھا نہیں دے پا رہے ڈیل. تو ابھی جو بہت زبردست ٹیرف چائنا پہ لگے تھے تو بہت خیال تھا کہ چلیں ہمارے اگرچہ انتظامی مشینری نہیں بنا سکی اچھے جو زون تھے مگر چلیے اب تو وہ کر سکتے ہیں ریلوکیٹ ایگزسٹنگ یونیورسٹی جو فیکٹریاں تھیں اس میں ایکسپینشنز کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے سعودی بھی پیسہ دینے کو تیار ہے مگر پھر ہم نے ریٹ آف ٹیکسی 60% آئی ایم ایف نے کروا دیے تو 60% پہ تو کوئی کمپنی آ کر کام نہیں کرے گی. تو آئی ایم ایف کا ایک تو بالکل پورے کا پورا یہی آئیڈیا رہتا ہے کہ ہمیں یہ ثابت کریں کہ پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی کا معیار بہت خراب ہے تو اس لیے چائنا سے بھی مزید پیسے نہ لیں کسی سے بھی مزید پیسے نہ لیں اور بس آپ ہماری طرف دیکھیں. اور وہ خود ہمیں کیا دیتے ہیں بس کبھی ایک 1.2 دے دیا اور وہ بھی ابھی تک دیکھیے ریلیز نہیں کیا ہے اور بلا وجہ تنگ کرتے ہیں پاکستان کو. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو اب پیٹرول سستا کیا گیا ہے 1 جولائی کے بعد اس لیے مہنگا کرنا پڑے گا کہ پیٹرول لیوی آپ کو بڑھانی پڑے گی. ابھی تو آپ نے چونکہ ٹارگٹ پورا کر لیا ہوا تھا تو آپ نے لیوی کم کر لی لیکن 1 جولائی کے بعد نئے فائنینشیل ایئر میں تو آپ کو پھر اپنے لیوی کے پرانے سٹینڈرڈ پہ آنا پڑے گا تو پھر آپ کو 1 جولائی کے بعد دوبارہ پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہی ریٹ رہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے پیٹرولیم لیوی کا بجٹ جو تھا وہ اتنا زیادہ کر دیا آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر انہوں نے اور بغیر سوچے سمجھے کر دیا بیکاز دیکھیے یہ تو بڑا ہی خطرناک قسم کا معاملہ ہے کہ ایک اس سے کتنی انریسٹ ہو سکتا ہے کہ ایک عام جو بچہ جا رہا ہے بڑے اس کے والدین بھی غریب ہے پھر بھی اس کو ایک موٹر سائیکل قسطوں پہ لے کے دی ہو رہی ہے وہ 150 روپے پر لیٹر ٹیکس دے اور پراڈو والا اور وہاں جو لینڈ کروزر والا ہے وہ بھی 150 روپے. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ صرف ٹیکس کا اس طرح لگانے کا مقصد یہ لمبے عرصے کے لیے ہوگا کہ آپ کے پھر بہت انریسٹ ہو جائے گا اور یہ بہت ہی میرا خیال میں غلط طریقے سے نیگوشیٹ کیا گیا کہ پیٹرولیم لیوی کو ہم مین ٹیکس بنا لیں اور سیل ٹیکس ختم کر دیں. اگر سیل ٹیکس 18% لگتا اس کے اوپر جو کہ اسٹینڈرڈ ہمیشہ سے لگتا تھا اور لیوی تو بس ایک چھوٹا سا چارج ہوتا تھا اور انہوں نے اس کو زیرو کر دیا اور اس کو لگا کر اتنا زیادہ اپنے پاس سارا جیب میں رکھ لیا. یہ کس نے فارمولا دیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کریں صوبوں کے رائٹ بھی ختم کریں. اب صوبوں کے پاس کون سا وہ 57.5% رہ گیا 1200 تو آپ نے اسے گرانٹ لے لی سیل ٹیکس ان کا آپ نے ختم کر کے سارے کا سارا جیب میں ڈال لیا اور 700 بلین کا آپ ان سے کیش ریزرو بھی مانگ رہے ہیں اس لیے ان کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی آپ نے کہاں کر دی ہیں. تو کون سی آئین کی تو کوئی بالادستی نہیں رہی آئی ایم ایف کی بالادستی. آخری سوال آپ سے کے پی نے سرپلس نہیں دیا انہوں نے خسارے کا بجٹ دیا ہے اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی قسط رک جائے گی یا ویور ہو جائے گا؟ جی نہیں کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس سے موجود ہے. وہ جو نیشنل پیکٹ کے ضمن میں وہ دے چکے ہیں اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پرائمری سرپلس ہمارا آئی ایم ایف کی کنڈیشن پوری کر سکا ہے سوائے ایک جو ایف بی آر کا بجٹ پورا نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہم نے آئی ایم ایف کی کوئی وائلیشن نہیں کی اور پیسے ضرور ملیں گے بلکہ فیوچر میں بھی ملیں گے اگر ہم پروگرام میں رہے تو. ٹھیک ہے بہت شکریہ اکرام صاحب بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں مزمل صاحب. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم کے پی بجٹ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بانی پی ٹی آئی کی مشاورت تو نہیں ہو سکی ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی لیکن فی الحال بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے. لیکن اب کیا یہ بجٹ کے پی اسمبلی کا پاس ہوگا یا نہیں کیونکہ 30 سے زائد ناراض اراکین ہیں جو کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے ہیں. اب ہوگا کیا آگے اسی پر بات کریں گے. ارشد عزیز ملک بھی ہمارے ساتھ اس لائن پہ موجود ہے سینئر اینالسٹ ہیں. مزمل صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ ارشد صاحب آپ کے وقت کے لیے. ارشد صاحب حکومت اور تحریک انصاف کے رابطے ایک بار پھر سے بحال ہو رہے ہیں. کیا مذاکرات جلدی ہونے جا رہے ہیں؟ ملاقات ہو جائے گی؟ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک تو یہ بڑی واضح ہے بات کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوگی اور اگر ملاقات ہوگی بھی تو بیرسٹر گوہر صاحب کی یا فیملیز میں سے کسی کی ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے سہیل آفریدی صاحب کا تو میرا خیال ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی. جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے لیکن پھر انہوں نے بجٹ پیش کیا. پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری دی تھی کہ کوئی 22 سے 25 ایسے اعلانات تھے جو کہ انہوں نے کیے لیکن پھر یو ٹرن لیا اور پھر اسی جو اپنے اعلانات تھے اس سے مطلب یہ کہ ان کو پورا نہیں کیا انہوں نے. تو اب بجٹ پیش کر دیا ہے اور جو منظوری کی بات ہے تو 4-5 دن انہوں نے بحث کے لیے دیے ہیں. اس کے بعد جو شیڈیول ہے اس کے مطابق یہ 28 تاریخ کو منظور ہو جائے گا.
جو فارورڈ بلاک ہے، ناراض ارکان ہیں، وہ اس بجٹ کو ووٹ ڈال دیں گے؟ وہ اس بجٹ سے مطمئن ہیں؟ جہاں تک ناراض اراکین کی بات ہے تو دیکھیں نا، یہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 قسم کے گروپ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ ایک گروپ جو بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ تو شہباز گل وغیرہ ہو گئے، شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، وہ بیرون ملک ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ جناب یہ بجٹ کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی یا وہ ہاسپٹل منتقل نہیں ہوتے، یہ بجٹ پیش بھی نہ کیا جائے، اور اگر پیش ہو گیا تو اس کو منظور نہ کیا جائے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے بجٹ پیش نہ کیا یا جب بجٹ منظور نہ ہوا تو 1 جولائی سے ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، صوبے کو چلانا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ تمام تنخواہیں بند ہو جائیں گی، تمام لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا وہ 3 مہینے والا بھی آپشن انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، لیکن اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو اور ایک تیسرا جو گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ کشمکش چلتی رہے۔ وہ لوگ ہیں جو ناراض لوگ ہیں، یعنی ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مہم چلائی جائے، ان کی ہاسپٹل منتقلی کے لیے کوشش کی جائے، لیکن وہ اندر خانے تو وہ لوگ ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگیاں بھی درست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ فرعون بن چکے ہیں۔ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، نہ وہ لفٹ کرواتے ہیں، نہ کسی میسج کا جواب دیتے ہیں، نہ ہی کسی کال کا جواب دیتے ہیں، اور ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وزیر تو ان کو پہلے ہی نہیں بنایا گیا۔ تو لہٰذا یہ 3 قسم کے گروپس جو ہیں ابھی کام کر رہے ہیں۔ میرا جو اندازہ ہے کہ بجٹ تو پاس ہوگا، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پورے صوبے کے حوالے سے فنڈز ہیں، اس میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بجٹ کو روک سکیں اور آپ بجٹ پاس نہ کریں۔ تو ناراض اراکین بھی بجٹ میں آئے تھے، تمام کے تمام اسمبلی میں موجود تھے، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ جس طرح پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ لوگ نہیں آئے تھے، تو یہ جو کل ایک میٹنگ ہوئی تھی پارلیمانی پارٹی کی بجٹ پیش کرنے سے پہلے، اس میں بھی یہ لوگ موجود نہیں تھے۔ لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تنقید بھی کریں گے، لیکن جب بجٹ پاس کرنے کی بات آئے گی تو اس وقت امید ہے کہ یہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے سہیل آفریدی کا۔ اور اپوزیشن سنا ہے اس وقت سہیل آفریدی کے ساتھ ہے، جے یو آئی بھی سہیل آفریدی کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی بھی سہیل آفریدی کے ساتھ ہے بجٹ پہ۔ دیکھیں وہ اگر آپ دیکھیں تو جب ان کے لوگ ناراض ہو گئے تو سہیل آفریدی صاحب جو تھے وہ باغے پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، پھر گورنر صاحب کے ساتھ آپ دیکھیں تو ان کی بڑی اچھی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے جا کے یہی بات کی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے یہ حکومت چلائیں، جمہوریت چلتی رہے، تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں چلنے دے رہی، مجھے سپیس نہیں دیا جا رہا۔ تو وہ اپنی سپیس کے لیے ان کے پاس گئے تھے، تو مولانا نے انہیں ایک بڑی زبردست بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں مرکز میں بات کریں، جا کے اپنے فنڈ تو لے کے آئیں۔ تو پھر وہ این ای سی کی میٹنگ کے لیے راضی ہو گئے اور این ای سی میں چلے گئے، جہاں پہ جا کے انہوں نے کمٹمنٹ کر دی کہ جی 109 ارب روپے ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو مولانا کو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑے پرانے سیاستدان ہیں، وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتے۔ تو لیکن سہیل آفریدی گنڈا پور کی مخالفت میں مولانا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کو یہ معلوم ہے کہ مولانا صاحب کی اور گنڈا پور صاحب کی تو آپ کو پتہ ہے، چونکہ وہاں پہ کانسٹیچوئنسی بھی ہے، اپنا حلقے ہیں ان کے، اور ایک ہی ڈسٹرکٹ ہے، تو ان کے آپس میں تو کلیشز چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک موقع تھا کہ سہیل کا یہ خیال تھا کہ میں جا کے ان سے بات کروں گا اور ان سے راضی ہو جاؤں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ سہیل آفریدی کو گرایا جائے۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا، میرے خیال میں کہ ان کے 2-3 کیسز تو تیار پڑے ہوئے ہیں، جس میں اگر ایک پیشی بھی ہونی ہے تو معاملہ فارغ ہو جائیں گے یہ۔ تو 9 مئی کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیس موجود ہے، الیکشن کمیشن کا بھی ایک کیس موجود ہے ان کا، اور ایک اور کیس بھی پشاور میں ہے۔ تو یہ کیسز ان کے خلاف تیار پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ماحول نہیں بنا اور ان کے جانے کا ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے، اتنی جلدی یہ نہیں جا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپرومائز ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، اس حوالے سے بھی بڑی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ اعتراضات علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ اعتراض تھا۔ تو اب بتائیں سہیل آفریدی صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ جب وہ بجٹ پیش کیا انہوں نے تو پورا سوشل میڈیا جو ہے نا ان کے اوپر حملہ آور ہے۔ جی بھئی اب وزیر اعلیٰ ہیں تو وزیر اعلیٰ کیا کرے گا، وہ حکومت بھی چلانا ہے نا اس نے۔
تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ علی امین بھی کمپرومائز تھے اور سہیل کو بھی ابھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے تعلقات نہ بنائے، اور دیکھیں نا سہیل آفریدی نے کتنے محاذ کھولے ہوئے ہیں، پارٹی کے اندر بھی ان کا محاذ کھلا ہوا ہے، اور دوسری جانب جو اگر آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا پنگا ہوتا ہے، تو ہر طرف سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں انہوں نے یہی سوچا کہ محسن نقوی صاحب نے جو پل کا کردار ادا کیا اور ساتھ میں کچھ مولانا صاحب نے مشورہ دیا، تو یہ جا کے NSC میں چلے گئے، وہاں پہ میٹنگ کر لی، تو کچھ رابطے بحال کر دیے، وہاں کمٹمنٹ کر کے آگے کے 109 ارب روپیہ دیں گے دفاع کے لیے، بعد میں کہہ دیا جی ہم نے تو آج خسارے کا بجٹ دے دیا ہے۔ تو یہ خسارے کا بجٹ نہیں ہے، یہ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اعداد و شمار انہوں نے آگے پیچھے کر دی ہیں، باقی اس کے اندر انہوں نے اتنا کوشن رکھا ہوا ہے کہ جو وفاق مانگے گا وفاق کو وہ پیسے مل جائیں گے۔ وزیر خزانہ کو بھی یقین دہانیاں اس حوالے سے کرا دی ہیں۔ بہت شکریہ ارشد صاحب آپ کا، مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔